تہجد تہجد کی نماز بھلائیوں کی چابی ہے اور معجزات کا دروازہ ہے۔ بس کتنے ہی معاملات کو اللہ تعالیٰ آدھی رات کو 2 رکعت نماز کے ساتھ آسان کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے اور نقصانات کا ازالہ فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دل کو منور فرماتا ہے۔ وہ رب المحین ہے جو دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، جو رات کی تنہائیوں میں بھی نگہبان ہے اور جو ہر لکھی تقدیر کا واحد مالک ہے۔ تہجد میں معجزات ہوتے ہیں اور معجزے آزمائشوں سے ہو کر گزرتے ہیں، کبھی صبر کی آزمائش، کبھی یقین کی تو کبھی ایمان کی۔ اس لیے دعا کرتے رہیں، مایوس ہو کر دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ ابھی آزمائش چل رہی ہے اور کمزور لمحات میں ہی اللہ جان لیتا ہے کہ ان آزمائش کے بعد بھی میرا بندہ مجھ پر توکل رکھتا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کو چن لیتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک بھی ان لوگوں کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ خود کو رب اور رب کی عطا مانگنے والا بناؤ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ منتظر ہے وہ تمہارا رب۔ ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا، مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی سب سے خاص بات یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تہجد کے بارے میں کہنا تھا، مجھے تہجد کی نماز اتنی محبوب ہے کہ میں اس کے بغیر رات مکمل نہیں کر سکتا، اور جو اس کا ذائقہ چکھ لے وہ کسی دوسری چیز کو ترجیح ہی نہیں دے سکتا۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہیں؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، ہے کوئی جس کے میں غم مٹا دوں۔ یہ رنگ ہے تہجد کا۔
اس رب کو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے پہلے، ذرا پہلے، 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہے اپنی طرف، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ہے ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غموں کو دور کرنے والا اللہ پاک۔ وہ تہجد کے وقت اپنے بندے کا پکا دوست بن جاتا ہے۔ تہجد کی قیمت کیا ہے؟ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ جل جلالہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اپنے رب سے دوستی لگانے کی، اپنے رب کی طرف ہاتھ بڑھانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ عز و جل سے ہو جائے گی تب یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ جل جلالہ سے دوستی کر لو۔ عمر جوانی کی ہو اور سجدہ تہجد کا، اس سے بڑی انسان کے لیے کوئی سعادت نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والوں کے ساتھ، اور پھر وہ رب تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جولی پھیلانے والے، میں نے کن لکھ دیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو تھے بہانے۔ اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ جو مانگو گے تہجد میں ملے گا۔ اللہ جسے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہانے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہ نظر آئے تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے تمہارے دل کو، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تیری رضا میں ہی سکون ہے یا رب۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو ممکن ہونا ہوگا۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔
نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہے اور انسان اللہ کی محبت میں ڈل جاتا ہے۔ میں اپنے بستر پر دراز یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئیں اور اسی لمحے مجھے اللہ کا ایک مبارک نام المجیب، قبول کرنے والا، جواب دینے والا یاد آیا اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، اور وہ رب ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں غائب کر ڈالا۔ بے شک وہ بہت محبت کرنے والا رحیم ہے۔ وہ رات کا وقت تھا، میں فوراً اٹھا، میں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی اور کہہ دیا اپنے رب سے تمام دل کا حال اپنا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ہی ملتی ہے اللہ جس نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد میں بھی دنیا کی محبت نہیں اس کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کی قریب کر دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور ذرا ذرا بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے تو اسے مکمل ہی کر ڈالتا ہے، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس تمہیں ہی صبر نہیں۔ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار۔ ایک محدث کا قول ہے، جو شخص رات کو نماز تہجد زیادہ پڑھے گا، دن کے وقت اس کا چہرہ خوبصورت و حسین ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔